اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذیشان حیدر صاحب زیدی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، حجت الاسلام کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے تمام اہل اسلام، تمام عالم انسانیت، تمام مراجع کرام، تمام علماء حق اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، حضرت ضامن آہو امام علی ابن موسی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج شب شہادت ہے اور ہم سوگوار ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کے آیت کے باوجود امت نے تمام ائمہ طاہرین کو، یعنی ہمارے 11 اماموں کو شہید کیا، اور ہم ہر امام کا غم مناتے ہیں اور پوری دنیا میں چاہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو اور لوگ حقیقت سے باخبر ہوں۔ میں ایپیسوڈ شروع ہونے سے پہلے آغا کا استقبال کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب شہادت ہے حضرت امام رضا غریب علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ آپ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ مختصراً آپ امام کا سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ضامن کے نام سے ان کے بہت سارے القاب میں ایک لقب ہے، امام ضامن یعنی ضامن آہو، جس کی تاسی کرتے ہوئے آج تمام مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ، اور ہم لوگ تو جو ماننے والے ہیں ان میں جب کوئی سفر پر جاتا ہے تو امام ضامن کی ایک رسم ہوتی ہے جو باندھتے ہیں، وہ امام کے ہی نام سے ہے۔ آپ کی زندگی جو ہے مدینے کی زندگی الگ ہے، اس کے بعد کچھ دن جو ہے آپ ارض طوس پہ تشریف لائے، اور وہ تاریخی واقعہ کہ جو بہت مشہور ہے کہ جہاں آپ نے ایک اپنے جد امجد کی حدیث 30,000 قلمدان اور لکھنے والوں کی اور محدثین کی موجودگی میں بیان کی تھی۔ ان کی خواہش پر جب آپ کی سواری نیشاپور میں پہنچی تو سب نے یہ خواہش کی کہ آج ہم پیغمبر کی زبان اور ان کا لہجہ سننا چاہتے ہیں، آپ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرمائیں۔ تو امام علی مقام نے اپنی محمل سے سر نکالا اور وہ حدیث بیان فرمائی، جس کی روایت جو ہے امام نے فرمایا مجھ سے میرے والد نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے والد نے، یہاں تک کہ پیغمبر نے، پیغمبر سے جبرائیل نے، جبرائیل سے خداوند کریم نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، ومن دخل فی حسنی امن من عذابی، جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہمارے عذاب سے بچ گیا۔ یہ دو حدیثیں ایک بہت اہم ہیں۔ اس کا سلسلہ جو ہے اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ ذہب کے معنی سونے کے ہیں، یعنی سونے کی زنجیر والی حدیث۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو راوی ہیں وہ معصوم ہیں۔ تو اور اس کے بعد امام کی سواری تھوڑی آگے بڑھی، پھر امام اپنی محمل سے سر نکالا، امام نے پھر فرمایا لیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ تو ہے، جو داخل ہو گیا وہ امان پائے گا، مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں، وانا من شروطہا، اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ یعنی وہ شرطیں ہیں کہ جو پیغمبر نے بتائی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھ ہماری ولایت کو بھی اقرار کریں، تب وہ لا الہ الا اللہ کام، یعنی 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت۔ ایک حدیث اس طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائی۔ اس کے بعد وہ ارض طوس پہ رہتے رہے، ولی عہدی کا سلسلہ رہا۔ پھر اس کے بعد دشمنوں نے تو ہمیشہ یہی کیا ہے کہ ان کو اپنی جب تخت و تاج کے جو، حالانکہ ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا، تو امام کو زہر دیا مامون رشید نے، اور امام علی مقام کی شہادت ہوئی۔ جہاں آپ کا آج روضہ ہے، پوری دنیا کے لوگ وہ وہاں مرجع خلائق بنا ہوا ہے، اور ہر طرح کی دعائیں، ہر طرح کی حاجتیں، جب آپ وہاں جائیں گے تو لگے گا آپ جو ہے جنت میں تشریف لے آئیں۔ یہ رونق یہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا میں بھی جنت کے مالک ہیں، آخرت میں بھی جنت کے مالک۔
جی سبحان اللہ. جی یہ مختصراً حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں یہاں گفتگو تھی، اور یقیناً وقت ہمارے پاس تنگ ہوتا ہے، ورنہ ہم آغاز سے اور تفصیل چاہتے. اگر اجازت ہو ہم پروگرام شروع کریں، بسم اللہ. اور یہ آئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے. السلام علیکم، میں ٹارسی سے ثانیہ فاطمہ. ہم 3 بہنیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے. ہماری والدہ اور ہم 3 بہن کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا کوئی بھائی ہو. ہمارے پاپا کی شادی کرانا چاہتے ہیں. ہم نے کوئی لڑکی بھی دیکھ لی ہے، وہ کیسے ہوگا، اس کے لیے دعا بتائیے. السلام علیکم. یہ 3 بہنیں ہیں، ان کا کوئی بھائی نہیں ہے. ان کی والدہ اور یہ تینوں بہنیں چاہتی ہیں کہ والد کی دوسرا عقد کرائیں تاکہ ایک فرزند بیٹا پیدا ہو. جی مسئلہ نہیں، دیکھیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں، اجازت جی. ہے. اس کی دعا کیا، جب آپ نے رشتہ بھی دیکھ لیا ہے تو عقد کریں اور ہو جائے گا. لیکن باقی مسائل آپ اپنے اعتبار سے دیکھیں. جی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک شریعت ہوتی ہے، ایک مروت ہوتی ہے. جی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ کے رشتہ داری اور آپ کے حالات آپ اپنے آپ خود دیکھیں، شریعت کی طرف سے اجازت. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی اور آغا صاحب، میں مرشد آباد سے بول رہا ہوں، سید فرحت حسین. ہمارا سوال ہے، ممبر کس وقت ایجاد ہوا اور کون نبی کے وقت میں ممبر کا یہ ہوا؟ 2 نمبر یہ کہ ممبر کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ہر لوگ اس پر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کا ہم کو جواب چاہیے. اور کوئی بھی انسان یہاں پر جب بھی کوئی مجلس وغیرہ ہوتی ہے، جن کو بیٹھنے کی کوئی یہ نہیں تمیز نہیں ہے، وہ بھی ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں. اس کے لیے ہمارے یہاں کے جو عالم دین ہیں ان کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. لہذا ہمارا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا جواب جلد دیں کہ ممبر پر کون لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اس کا حق ہے. اور دوسرا سوال اور ہے جو کہ الحاج کن لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مجھ کو اس کا جواب چاہیے. خدا حافظ. ناصر، آپ سب خیریت سے رہیں، اور ہمارے طرف سے آپ سبوں کو ہمارا سلام دعا قبول ہو. خدا حافظ. بھائی کے 2 سوال ہیں. ممبر کب ایجاد ہوا، کس نبی کے زمانے میں، اور اسی کے ساتھ میں جڑا ہوا سوال ہے کہ اہل ممبر کون، یعنی کون اشخاص ممبر پہ بیٹھ سکتے ہیں. کیا ممبر ہر وقت ممبر رہتا ہے یا تاریخ کے حساب سے کبھی لکڑیوں کا ڈھیر بھی ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، ممبر کی جو تاریخ ہے اس میں باقاعدہ جو سلسلہ ہے، جو اسلامی تاریخ میں حضور ختم مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب جو ہے مسجد نبوی بنی تو اس وقت جو ہے آپ جب خطبہ دیتے تھے تو وہاں پہ ایک درخت تھا، اس کے ٹیک لگا کے اس سے کھڑے ہوتے تھے. بعد میں پھر وہ درخت جو ہے وہ اس کو کٹ گیا وہ درخت. اس کے بعد پھر وہیں پہ جو ہے یہ اسی زمانے میں یہ ممبر کا سلسلہ شروع ہوا، اور امام پیغمبر اسلام جو ہے ممبر پہ تشریف لے جاتے تھے بنا کے. بہرحال یہ تاریخ اس کی ہے. دوسری بات انہوں نے جو پوچھی ہے کہ ممبر پہ کون بیٹھ سکتا ہے. دیکھیے ممبر کے بڑے آداب ہیں. جب ہم نے کسی ممبر کو منسوب کر دیا یہ ممبر رسول ہے، تو اس کے کچھ آداب ہیں کہ ایک ممبر پہ کیسے بیٹھنا چاہیے اور کس کو بیٹھنا چاہیے کہ جو صاحب علم ہو وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کس و ناکس بیٹھ جائے یا جو ہو، جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ایک عالم دین جو ہمارے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ سب سے بڑی، اب چونکہ بات جو آئی ہے تو سب سے بڑی مجبوری ہمارے یہاں ہے کہ وہ عالم دین کیوں نہیں کچھ کہہ سکتے. آخر اس کی ایسی مجبوری کیا ہے کہ جو حق بات کہنے سے خاموش ہے، تو وہ مجبوریاں دور کی جائیں. چونکہ ہم یہاں سے جواب دیں گے، ہم نے تو جواب دے دیا آپ کو، لیکن وہ زیادہ سچویشن کو سمجھتے ہیں، وہ جو بتائیں گے وہ زیادہ اچھا ہوگا. لیکن وہ بتا نہیں سکتے. کیوں نہیں سکتے؟ اس کی وجہ آپ تلاش کریں. آیا وہ روزی روٹی سے ڈرتے ہیں، یا کوئی ان کو دھمکاتا ہے، یا کوئی کسی پریشر میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہم آپ کو بات بتا چونکہ سوال ہو گیا ہے، اس میں بتا دوں، ہمارے یہاں زیادہ تر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروگرامز کے سینٹر آف اٹینشن کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں نا، ان کے سینٹر آف اٹینشن جو ہوتا ہے اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. مثلا شادی ہے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کا سینٹر آف اٹینشن کھانا پینا سجاوٹ نہیں ہے، وہ نکاح ہے جو عالم دین پڑھے گا. اور یہ مجلس ہے، یہ جو بھی ہے، امام مسجد ہے، مسجد میں جو ہے آپ تشریف لائے، نماز پڑھی، اس کا سینٹر آف اٹینشن وہ امام ہے کہ جو رونق مسجد ہے. تو ہم اس کو نگلیکٹ کیے ہوئے.
شادی میں سب کچھ خرچہ کریں گے لیکن کٹوتی کریں گے وہ مولانا کے لفافے میں، جی اور جو ہے وہ مسجد میں بھی یہی حال ہے. تو اس کو ہم نے نگلیکٹ کیا ہوا ہے. اس کو ہم پاور دیں، اس کو ہم اس لائق بنائیں، اس کو ہم جو ہے آپ فری کریں کہ وہ بول سکے. جی بول سکے. اس کو زیادہ پتہ ہے کہ کس کو بیٹھنا چاہیے کون کس حالت میں، لیکن جو بیٹھنے والے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ رسول کا ممبر ہے. یہاں پر صرف اہل بیت کے فضائل ہی پڑھے جائیں، آل محمد کا تذکرہ کیا جائے، ان کے پیغام دیے جائیں، اور یہ ممبر اسی کے لیے ہے. پیغمبر سے کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو ممبر ہیں ایک بلغ، جو پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر سے اللہ نے فرمایا، اور علی کی ولایت کا اعلان ہوا. دوسرا مسجد کا ممبر جہاں خطبہ جمعہ ہوتا ہے. تو دونوں ممبروں کی اہمیت ہے. ان میں بیٹھنے والے کو خود سمجھنا ہے کہ ہم اس لائق ہیں کہ نہیں. جی الحاج کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال بھائی کا ہے. دیکھیے جو حج کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ساتھ حاجی الحاج لکھا جاتا ہے. تو زیادہ تر ہوتا ہے کہ جو دو تین حج جو لگاتار کرتا ہے ان کے لیے الحاج لکھا جاتا ہے، ورنہ جو حاجی ہوتے ہیں ان کو الحاج لکھ سکتے ہیں. الحاج ایک لفظ ہے، وہ عربی لفظ ہے، یا حاجی آپ کا اردو میں یا گجراتی میں بول دیتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام شوزب ہے، دہلی سے. میرا سوال ہے کہ جناب زینب کا ذکر جو ہے وہ کربلا میں ہی کیوں آتا ہے، کربلا کے ٹائم پہ ہی، اور اس کے علاوہ ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. پنجتن پاک میں 14 معصومین میں کہیں پر ان کا ضروری ذکر نہیں ہے. تو اچانک وہ آتے ہیں محرم کے چاند دکھتے ہی، اور 40 کے تک کیلوم تک یا محرم کے رہنے تک جو ہے سوا 2 مہینے وہ ان کا ذکر رہتا ہے، مگر اس کے بعد تمام پورے سال ان کا کوئی ذکر نہیں رہتا. تو ایسا کیوں ہے؟ جب حدیثہ قصہ ہوئی تھی، پنجتن پاک ہوئے تھے اور کمبلی میں ان 5 نور آئے تھے، اس ٹائم اس گھر میں جناب زینب تھی یا نہیں تھی، اور اس کے بعد ان کا ذکر اگر نہیں تھی کوئی دقت نہیں، پیدا شاید نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی ان کا کہیں ذکر نہیں ہے، ان کی کوئی تاریخ ہی نہیں. ایسا کیوں؟ شکریہ. بھائی کو مغالطہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. مجالس میں مسلسل ذکر ہوتا ہے جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے بچپنے کا، ان کی پیدائش کا، اور کس طرح سے سرکار ختم مطلب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا نام رکھا جو کہ اللہ کی طرف سے تھا، اور ان کا بچپنا مولا کائنات کی حیات میں. تو یہ سارے واقعات ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ آپ نے بتا ہی دیا. جی اب ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے جی ان کو یہ محسوس ہوا کہ اور کہیں ذکر نہیں ہوتا. دیکھیے کیا ہوتا ہے، زندگی کا ایک اہم واقعہ جو ہوتا ہے، سب سے اہم، جی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا اہم جو مسئلہ ہے وہ حسینیت کو بچا کر لانا، امامت کو کربلا سے بچا کر لانا، اور قیامت تک کے لیے دین کو بچانے کی اور دین کو آگے بڑھانے کی، تبلیغ دین کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی بنیاد ڈالنا. تو چونکہ ان کا ایک عمل یہ بہت اہم ہے، جی اس لیے اس عمل کا تذکرہ ہوتا، وگرنہ ولادت پر اور بہت سارے موقع پر ان کا ذکر ہوتا ہے. اگر آپ کو جو ہے سننا ہے تو بسم اللہ، آپ کچھ جو ہے ایسا انتظام کیجئے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں آپ اشرا رکھیے، جی آپ کچھ پروگرام کیجئے ان کی ولادت پر، شہادت پر، تو آپ کیجئے، آپ پورا سن لیجئے. جی آپ کو اگر الگ سے سننا ہے، وگرنہ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ نے نہ سنا ہے تو ہوتا ہی نہیں ہے. جی آپ نے نہیں سنا ہے، آپ کو نہیں حاضری کا موقع ملا، ہوتا ہے. مگر چونکہ جو ان کا جو پوچھنا چاہتے ہیں، جو توجہ ہے کہ کربلا ہی میں کیوں ہے، کربلا ہی جو مین کربلا حسین کی شہادت کے بعد بچی ہے، اس میں مین جناب زینب سلام اللہ علیہ. جی ہماری جان نثار ہو. جی جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں زینب علی گڑھ سے بول رہی ہوں. بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام ہے، اور یہ ریلیجن ہے جو سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہے ہیومن رائٹس کا اور وے آف لائف سکھتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بیسک اصول یہ ہے کہ جب کسی کی اصلاح کی جائے تو اکیلے میں اس سے کی جاتی ہے. بعض دفعہ کچھ ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں جہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک صاحب ممبر جو ہے وہ دوسرے کے اوپر، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو، ان کی کسی بات پہ پبلکلی کمنٹ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ شکریہ. اگر اصلاح خلوص دل کے ساتھ ہو تو اصلاح اس کو کہتے ہیں، ورنہ اگر برسر ممبر یا پبلک میں کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے اصلاح کا نام لیا جائے وہ کیسا ہے؟ دیکھیے اصلاح کی 2 قسمیں ہیں. جی ایک ہے
کسی شخصیت کو انفرادی نجی کسی شخص کو نقصان سے بچانا، جی نقصان دنیاوی ہو یا اخروی ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، ایک کسی نجی انسان کو اس کے عیب سے بچانا، جی تو یہ ہوتی ہے نجی اصلاح۔ جی اس کے لیے بہتر ہے کہ اس نجی آدمی سے گفتگو کی جائے، جی اکیلے میں بیٹھ کے اس کو سمجھایا جائے جی کہ یہ چیز آپ کے اندر نہیں صحیح ہے، اس کو آپ جو ہے بدل دیجئے۔ جی یہ ہوتا ہے اس کے عیب کو ظاہر نہ کرنا۔ ایک ہوتی ہے عوامی اصلاح، جی جب کوئی مسئلہ عوامی ہو جی اور کسی کی ذات سے عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگ مغالطے میں ہیں، لوگ غلط فہمی میں ہیں، جی تو فردن بات نہیں پہنچائی جا سکتی۔ جی اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک بار کہہ دیا جاتا ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ جی اس میں شرط یہ ہے کہ اس سے عوام کو نقصان ہو رہا ہو، دین کو نقصان ہو رہا ہو اور شریعت کو نقصان ہو رہا ہو، تو اس کو برسر ممبر بھی کہا جا سکتا ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں برسر ممبر بطور اصلاح، آج تو نہیں، بہرحال پہلے بھی ہم نے سنا ہے بچپن میں بھی کہ جب سالانہ مجالس ہوتی ہیں، اصلاحی مجالس جی ہوتی تھی، بڑے بڑے بزرگ علماء اس میں آتے تھے، جی جیسے اصلاح کرنے کے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، جی یہ جو تبلیغیں ہوتی تھی، جو بتانا ہوتا تھا جی کہ اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے نقصانات ہیں نہ کرنے سے، تو یہ بھی وہ ایک اصلاح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جی کچھ اصلاح ایسی ہوتی ہے کہ جو معاشرتی ہوتی ہیں، معاشرے میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے دین کو نقصان ہو رہا ہے، جی تو اس اصلاح کی سچویشن پہ ہے، جی اس کی کنڈیشن کیا ہے، آیا وہ کسی نجی انسان کی اصلاح کرنا ہے تو اس کے عیوب کو ظاہر نہیں کرنا، اس کو خود بتانا ہے، لیکن اگر عوام کی اصلاح کرنا ہے تو پھر عوام میں ہی بیان ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، جموں شریف سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ میرے کچھ کوشچن تھے۔ کوشچن یہ ہے مولوی صاحب کہ ہمارے یہ جو شیعہ سنی ہے، حیدر کرار جتنے بھی ہے، ان کو سب کو مل طرف سے یہ کہنا چاہوں گا میں ان لوگوں کو کہ آپ کچھ ایسے کام کرو جو آپ لوگوں کو نظر آئے کہ حسین ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم خالی ماتم کر لیا، کسی کو پریشان کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا اور مائکوں کی آواز بڑھا دی، دوسرا اس سے ہمارا حسینی جو ہے نا، ہمارا کام نہیں ہے، بچے حسینی ہے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے کہ ہم پہچان ہو کہ ہم حسینی ہے۔ نماز، مجلس، سب کچھ چیزیں جو میں بھی نہیں جانتا، وہ آپ لوگ بتا سکتے ہو اس کے بارے میں۔ یہ جو اعتراضات ہیں ان کے، اس کا کیا جواب ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو معترض ہیں ان کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی ایسا نہیں کہ مطلب ہم نے کسی چیز کو دیکھا اور ہم دوڑ گئے اور ہم کہنے لگے، اور یہ آپ کسی کو جج کرنے لگے کہ وہ حسینی اسی پہ ہو سکتا ہے، وہ نماز پڑھے گا تو حسینی ہوگا، روزہ رکھے گا تو حسینی ہوگا۔ یہ تو حسین جانتے ہیں کہ کون حسینی کون حسین نہیں ہے۔ جی رہی بات جہاں ماتم کر کے، انہوں نے ماتم کو اس طرح سے جو ہے لفظ استعمال کیا ہے کہ گویا لگتا ہے انہیں یہ ماتم اچھا نہیں لگتا۔ جی اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو یہ آپ کی خطا ہے۔ جی ماتم ایک عبادت ہے، جی ماتم جو ہے کوئی بری چیز نہیں ہے، جی ماتم ایک عبادت ہے بے شک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں شریک ہونے کے لیے، اور ماتم جناب زینب کی بے قراری کی یاد ہے۔ اس کو آپ ان لفظوں میں استعمال نہ کریں۔ اور رہی بات جو ہے کسی انسان کو جج کرنا کہ ہم حسینی، ہاں یہ ضروری ہے کہ جو ماتم دار ہیں، جناب زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ماتم دار بھی تھے، نمازی بھی تھے، نہ ان سے بڑا کوئی نمازی تھا، نہ ان سے بڑا کوئی ماتم دار تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازی ہوتا ہے وہ ماتم دار بھی ہوتا ہے، بے شک اور جو ماتم دار ہوتا ہے وہ نمازی بھی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر بڑھا دیا، یہ سب اعتراضات، مطلب یہ صرف مجلس امام حسین پہ ہوتے ہیں، خالی امام حسین کی مجلس کی آواز سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ جی تو ماتم کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ماتم تکلیف میں شرکت کے لیے ہوتا ہے۔ جی ماتم ہماری تکلیف کو دور کرتا ہے، اس ماتم سے ہمارے دلوں کے غبار اور ہمارے غموں کا درد دور، غموں کا جو ہے علاج ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا اعتراض نہیں ٹھیک ہے۔ جی ہاں یہ ضروری ہے کہ جو ماتم دار ہے اس کو بعمل سے مراد اللہ کا عبادت گزار بھی ہونا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ ہمارا کوشچن یہ ہے سر، جیسے بولتے ہیں کہ 13 رجب کو 13 تاریخ نحس ہے، اور 13 رجب کو مولا علی کی پیدائش ہے 13 تاریخ کو، اور 3 تاریخ کہتے ہیں کہ نحس ہے، 3 تاریخ صحیح نہیں ہے، تو 3 تاریخ کو امام حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ یہ بتائیے ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ تاریخ نحس ہے اور انہی تاریخوں میں امام کی پیدائش ہے، یہ تاریخ اس کا ہمیں مصلحت بتائیے، نحس ہے یا صحیح ہے؟ یہ جو خرافات سماج میں ہے
3 اور 13 نحس ہے، یہ بھی شاید اسرائیلیات ہے کہ 3 تاریخ کو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، 13 کو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے. تو یہ بعد میں خرافات دشمنی اہل بیت میں پیدا کی گئی. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں تو آئی ہے، بٹ یہ خاص طور سے دوسرے مذاہب میں بھی پائی جاتی ہے. میں آپ کو اپنے سامنے کی دیکھی ہوئی بات بتاتا ہوں. جی لنڈن میں ہم لیسٹر میں جب گئے تھے عشرے کے لیے، تو وہاں ایک جو ہے ایریا تھا جہاں ہم رہتے تھے، تو جو گھر ہوتے ہیں نا 13 نمبر تو نہیں 13 نمبر نہیں تھا. جی جی کئی ادھر بھی 13 نمبر نہیں تھا، تو وہ ٹھیک مسئلہ نہیں. تو اور جو ہے جو کیلنڈرز بنے ہیں، جو تاریخیں نحس اور لکھی، اس میں سب میں ہر مہینے کی 3 اور 13 نحس ہے، سوائے جی شعبان کی 3 اور رجب کی. جی تو ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو نحس تاریخیں ہیں، 3 تاریخ کو حسین نے نیک بنا دیا، 13 تاریخ کو مولا علی نے نیک بنا سبحان دیا. اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال. السلام علیکم جناب، ہم کشمیر سری نگر سے ہیں، سید ارشد حسین. یہ جو کربلا میں حضرت رقیہ حضرت مسلم کی جو زوجہ ہے، اس کے بہت سے جو اولاد جو تھے وہ تو کربلا میں شہید سب ہو گئے، اس کی بیٹیاں بھی. لیکن عام طور پر جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں یا جو ممبر پر خطیب ہے، وہ زیادہ یہ قصہ نہیں بتاتے ہیں حضرت رقیہ کا. اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، امید ہے ہمیں آپ بتائیں گے. السلام علیکم. حضرت رقیہ کا کم دیکھیے، وہ جو بیان چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے، بہتر یہ ہے کہ کسی اپنے ایریے کے عالم دین یا عالم دین جن کا شکایت کر رہے ہیں، جی خطیب ہیں، ان سے کہیں، جی ان سے کہیں کہ بھائی آپ جو ہے آج ہم نے مجلس رکھی ہے جناب رقیہ بنت مولا متقیان غالب اللہ کل غالب علی بن علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے لیے رکھی ہے، جو کربلا کی رقیہ کی بات کریں، جی جناب مسلم کی زوجہ کی. جی تو ہم نے رکھی ہے، جناب عباس کی بہن تھی، جی مولا علی کی بیٹی تھی. تو آپ کہیں کہ بھائی آج جناب رقیہ کے بارے میں پڑھ دیجئے، ان کے سوانح حیات، ان کی سوانح حیات پڑھ دیجئے، ایک مجلس رکھیں، کسی کو بلائیں، پڑھیں. اب یہ یہاں تو زندگی کے اور بہت سارے مسائل ہیں، تو بس اس کا یہ سمجھیے کہ بیان نہیں کرتے ایسا نہیں ہے، بیان آپ کروائیے، جی آپ کہیے. اب جب کبھی بیان کرنے والا ممبر پر جاتا ہے تو وہ اپنے جو بیان جو لے کے آتا ہے کہ ہمیں یہ بیان کرنا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ممبر خود اس کو کہتا ہے کہ یہ بیان کرو، چونکہ اس وقت وارث بانی مجلس جناب زہرا ہوتی ہیں، بے شک. تو ان کا ذکر چاہتے ہیں تفصیل سے. اب یہاں تو تفصیل نہیں بتا سکتے. وہ جناب مولا علی کی بیٹی تھی، جناب عباس کی بہن تھی، جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ تھی، ان کے 2 بیٹے کربلا میں اور 2 بیٹے کوفے میں شہید ہوئے، اور باقاعدہ ان کے بہت سارے بیانات بھی ہیں. اور جناب مسلم کی جو لاش لٹک رہی تھی، اس سے انہوں نے کوفے دربار کوفہ میں پہنچتے ہوئے کچھ بیان بھی کیے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کسی عالم دین سے کہیں، وہ آپ کو پوری طرح سے پڑھ کے سنا دے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جاوید صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. میں بابر علی بھوپال سے مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں. زیارت عاشورہ میں سلام جو پڑھا جاتا ہے سب پر نالت ہے، لیکن حرملہ پر نالت کا نام نہیں ہے. آپ مہربانی کر کے یہ کوشچن کا جواب دے دیجیے. السلام علیکم. یہ زیارت عاشورہ جو کہ ہمارا روز کا معمول ہے، ہم روزانہ زیارت عاشورہ بلا ناغہ پڑھتے ہیں زیادہ تر افراد مومنین جو ہیں. اس میں جو ہے کچھ نام جو ہیں وہ مخفی ہیں، کچھ نام ظاہر کیے گئے ہیں. ایسا کیوں؟ یہ ہم نے اللہم لعنہم جمیعا کر کے لفظ استعمال ہوا ہے، تو سب جو قاتلین حسین پہ لعنت ہے، اس میں کچھ نام جو لیے گئے ہیں، یہ اس میں لفظ حرملہ نہیں آیا ہے. جی ابھی اس میں نہیں آیا ہے، وہ آپ جو مصلحت نہیں دی، چونکہ یہ زیارت عاشورہ نہ کسی عالم دین نے بنائی ہے، نہ کسی مرجع نے بنائی ہے، بلکہ یہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے آئی ہے، معصوم کے تھرو ہم تک پہنچی ہے. اب یہ خداوند کریم کی مصلحت کیا ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں. میں ریاض بول رہا ہوں جموں کشمیر جلیبت سے. مجھے عرض یہ ہے کہ جو امام حسین کے نام سے ہم کچھ رکھتے ہیں، مطلب منتھلی ہم کچھ رکھتے ہیں، اگر اس میں سے خرچ کر کے سارا بچ جاتا ہے، کیا اس میں زکوٰۃ آتا ہے، زکوٰۃ خمس آتا ہے؟ پلیز اس کا جواب دیجیے. تھینک یو. غالباً بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو ہم نظر امام حسین علیہ السلام یا دیگر ائمہ طاہرین
کرتے ہیں اس میں جو رقم بچ جاتی کیا اس پہ بھی خمس ہے؟ دیکھیے خمس یہ زکوٰۃ آپ کے پیسے پہ خود کو ہے، جی جو دوسرے کا ہے اس پہ آپ پہ نہیں ہے. جی آپ نے پہلے سے وہ سال کے خرچے میں نکالا ہوا ہے یا اس کا خمس ادا کیا ہوا ہے، وہ امام کا پیسہ ہے، وہ آپ نے امام کا پیسہ الگ کر دیا، وہ آپ کا ہے ہی نہیں، آپ اپنے لیے اس کو یوز نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنے لیے یوز کر سکتے تو ہے، جی اگر اپنے لیے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے وہ امام کے ہی انعام کا ہے، اور امام کے لیے تو امام کا ہے. یا اگر آپ نے نظر کی ہے، ہاں نظر کیا ہوا امام، ہاں امام کی تو وہ امام کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، چونکہ آپ کا نہیں ہے اس لیے اس پہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں سید علی سرور بول رہا ہوں مالک کوٹلا پنجاب سے. میں پہلے بھی اپنا سوال ریکارڈ کرا چکا ہوں، کیوں نہیں دیا جا رہا. میرا سوال یہ ہے کہ جب پلیت یزید امام حسین سے بیعت مانگی تھی تو اس ٹائم یزید کی عمر کتنی تھی؟ یہ وضاحت کر دیں، یہ ہمارے سنی حضرات نے پوچھا ہے. السلام علیکم، خدا حافظ. پہلی بات تو معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال کا جواب نہیں دیا گیا، اس لیے کہ پہلی بار آپ کا سوال میں سن رہا ہوں. میں ایڈمن سے شکایت کروں گا کہ آپ کا سوال مجھ تک اب تک کیوں نہیں پہنچا. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو اس سے پہلے کے 2 ایپیسوڈ گزرے ہیں اس میں شاعر حسینی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جو ہمارا پروگرام تھا 2 گھنٹے کا، اس میں بہت سے سوالات رہ گئے تھے. تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں یا اس کے بعد کے ایپیسوڈ میں سوالات لیں گے. آج آپ کا نمبر آ گیا ہے تو ہم جواب دیں گے. یہ پوچھ رہے ہیں یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کی عمر کیا تھی جب اس دنیا سے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت اس نے طلب کی؟ جی اصل میں دیکھیے جو تاریخیں ہیں اس میں یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد سن 26 ہجری میں جی اس کے لیے لکھا ہے، جس کی ولادت مشکوک ہو جی اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لکھا ہے جی 26 ہجری میں پیدا ہوا، جی اور 60 ہجری میں مولا سے جو ہے اس نے بیعت کا سلسلہ جو شروع کیا ہے. رجب 60 ہجری میں، رمضان 26 ہجری میں پیدائش بتاتے ہیں، اور رجب 60 ہجری میں تقریباً 34 سال کا تھا جب یہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے، میرٹھ سے بول رہا ہوں عباس زیدی، اور میرا سوال یہ ہے کہ شہادت کے سلسلے میں حضرت عباس علیہ السلام کی آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عباس علیہ السلام پہلے شہید ہوئے ہیں جناب علی اکبر. ہمارے جو ذاکرین ہیں اور علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں مجلسوں کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے حضرت علی اکبر جو ہیں بعد میں شہید ہوئے ہیں اور جناب عباس پہلے شہید ہوئے ہیں. جبکہ میں نے بہت ذاکروں سے سنا ہے، جو پاکستان کے بہت سارے ذاکر ہیں علماء ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ حضرت عباس بعد میں شہید ہوئے ہیں اور جناب علی اکبر پہلے شہید ہوئے ہیں. ذرا اس پہ گفتگو ڈالیے، ذرا سے روشنی ڈالیے. خدا حافظ. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ پہلے کون شہید ہوا بعد میں کون شہید ہوا. بہرحال تاریخوں میں اختلاف ہے، تاریخ اور روایات میں اختلاف ہے. ہمارے یہاں بر صغیر میں خاص طور سے ہندوستان میں جو ہے ہم جب پڑھتے ہیں تو حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت، پھر اس کے بعد میں حضرت علی اکبر کی. اس کے برعکس بھی لوگ کچھ پڑھتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے. ہمارے یہاں خاص طور سے اور تاریخوں میں بھی یہ ہے، اور جو عقل میں بھی جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ جناب علی اکبر بعد میں شہید ہوئے، جناب عباس کی شہادت پہلے ہے، جس میں یہ خاص طور سے روایات میں ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب علی اکبر بھی جناب عباس کے پہنچے تھے، اور جناب علی اکبر سے جناب عباس نے وصیتیں بھی کی تھیں. اور سب سے مطلب جو ہے جناب علی اصغر سے پہلے جناب علی اکبر کی شہادت ہے، تو جناب علی اکبر بعد میں شہید ہوئے ہیں اور جناب عباس کی شہادت پہلے ہے. اور یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جناب عباس کے ہوتے ہوئے حضرت علی اکبر کو جانے کی اجازت جناب علی اکبر خود نہیں دے سکتے، جناب عباس خود نہیں جانے دیتے، اس لیے جو ہے جناب عباس کی شہادت پہلے ہے. اور آپ کے ہندوستان میں یہی پڑھا جاتا ہے، آپ اپنے ملک کے ہندوستان کے علماء جو پڑھتے ہیں اس کی تحصیل کریں، بہتر ہوگا. جی بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جناب، میرا نام محمد عباس مولا بخش نقی ہے، مہوا گجرات سے بول رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے جناب، ابھی لوگ سبھی یہ باتیں کر رہے، کچھ زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ماتم کو حرام کہتے ہیں، انشردھا کہتے ہیں، خون کے ماتم کو یعنی زنجیر زنی کو، کما کو. یہ سوال میرا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ لوگ سبھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. اس سوال کا کئی سالوں سے کئی بار جواب دیا جا چکا ہے، بلکہ صدیوں سے جواب دیا جاتا رہا ہے. اب آپ یہ فرمائیے کہ جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس طرح کے ماتم پہ، ان کا کیا ہے؟ لفظ اعتراض خود اس بات کو بتاتا ہے کہ وہ اعتراض مطلب وہ مانتے نہیں ہیں. جی.
تو جو لوگ نہیں مانتے ان کو منوانا بڑا مشکل ہے. دیکھیے آپ کے پاس بہترین راستہ، جی اس سے اچھا اور آسان راستہ نہیں ہے کسی کے پاس کہ آپ کے پاس مراجعین کرام موجود ہیں. جی آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کی ذمہ داری کاندھے پہ سے اتر گئی. آپ کو زندگی گزارنے کے لیے اتنا آسان راستہ امام زمانہ جل فرجہ شریف کی حدیث کے مطابق نہیں ملا ہے کہ آپ اپنا سارا بوجھ کسی دوسرے کاندھے پہ ڈال دیں. اس عالم دین نے جس کو مرجع وقت کہتے ہیں، جس کو حاکم شرع کہتے ہیں، اس نے کتاب اپنے تمام نظریات کے ساتھ لکھی. اس کے اوپر لکھا کہ ان نظریات پہ عمل کرنے کے بعد آپ قیامت میں بری ذمہ ہیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں. اس سے اچھا راستہ کیا ہے؟ آپ کے مراجعین کرام موجود ہیں، جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کی طرف آپ رجوع کریں. اس سے آپ پوچھیں لوگ کیا کہتے ہیں، اس پہ عمل نہ کریں. آپ کو شریعتاً آپ کا مرجع کیا کہتا ہے، آپ مقلد ہیں تو آپ کا مرجع کیا کہتا ہے. اگر مقلد نہیں ہے تو آپ خود مرجع ہیں، تو پھر آپ خود تلاش کیجئے. کچھ لوگ تو ہمارے یہاں بھی جو ہے واٹس ایپ کے مرجع ہو گئے نا، تو یہ مرجع کے بجائے مرجع، یہ لوگ جو ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی یہی. تو آپ مرجع وقت کی طرف جو ہے آپ رجوع کریں، جس کی آپ تقلید کرتے ہیں. بہت آسان ہے. اس زمانے میں اگر آپ اتنا پریشان ہیں تو اس سے پہلے لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. آپ کو کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم. میں سہارنپور سے بول رہا ہوں، محمد عباس زیدی ایڈوکیٹ. جاوید بھائی مجھے مولانا سے یہ دریافت کرنا ہے کہ حسینی برہمن کشمیر میں پائے جاتے ہیں، ان کی ہسٹری کیا ہے اور یہ کس طرح محرم مناتے ہیں، کس طرح کہاں سے ان کا ایجاد ہوا اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو السلام. حسینی برہمن صرف کشمیر میں نہیں بلکہ یو پی میں بھی پائے جاتے ہیں اور بمبئی میں بھی پائے جاتے ہیں. اور خود میں پہلے بھی یہاں سے عرض کر چکا ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے ایک مسٹر بالی، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ آئے تھے اور انہوں نے ایک دستاویز بھی دی تھی، اور پنجاب سے تھے وہ. انہوں نے کہا تھا ہم حسینی برہمن ہیں، اور آپ اپنے جو جرنل نکلتا ہے، ایک جعفری پیٹیشن کا نکلتا تھا، اس میں آپ یہ شائع کیجئے. تو ان کے حساب سے ان کے آبا و اجداد میں سے کچھ لوگوں نے شہادت پیش کی تھی امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور وہ آج تک عزاداری اور تعزیہ داری کرتے ہیں. آپ کے علم میں اگر کچھ ہو تو یہ ہسٹری ہے. وہ اس زمانے میں جو ہے چندر گپت موریہ کا دور غالباً رہا ہے. اس زمانے سے کچھ لوگ وہاں سے نکلے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے یہاں گئے تھے، جیسا کہ ہسٹری میں بتایا گیا. ان کی ہسٹری ہے. ہاں، اس میں گئے تھے اور جب پہنچے تھے تو شہادت کا سلسلہ ہو چکا تھا. پھر وہیں واپس نہیں آئے وہ 11 سردار، وہ کوفے میں بس گئے تھے. وہاں آج بھی ایک دیر ہند ہے، دیر ہندیہ کر کے اس ایریے کو بولتے ہیں. مسجد کوفہ کے کچھ برابر میں ہے، تھوڑی دور پہ ہے. تو وہاں وہ ہندوستانی رہتے تھے، جنہوں نے بعد میں جناب مختار کے ساتھ مل کر دشمنان اہل بیت سے بدلہ لیا، جو وہ اجمی گروپ میں جو تھے. تو انہی سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج یہاں بھی پائے جاتے ہیں. ہم نے جو ہے پہلے بھی سنا ہے، الہ آباد وغیرہ سے جو ہے وہ کچھ کتابیں نکلی، اس میں بھی سب جگہ پائے جاتے ہیں. یہ لوگ جو ہے امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں. کیسے تعزیہ داری کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ یہ سب کرتے ہیں. یہ اس شعر کا مصداق دھیرے دھیرے سب بن رہے ہیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے سے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال سید عرفان احمد چشتی، اجمیر شریف، راجستھان. شیعہ اور سنی کی کیا لڑائی ہے؟ اہل بیت کے دونوں ماننے والے ہیں، کس بات پہ جو ہے مطمئن نہیں ہوتے دونوں؟ میرا نام سید عرفان احمد چشتی، اجمیر شریف، راجستھان سے بول رہا ہوں میں. یہ جو تعزیہ تو مانتے ہیں ان کو سنی لوگ کہتے ہیں شیعہ ہیں. یہ سنی کیا ہوتا ہے؟ سنی مسلمان. یہ ہم کو کہتے ہیں شیعہ ہے، تعزیرات، درگاہ پہ مت جاؤ، شرک ہے، حرام ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کو آپ کلیئر. اجمیر شریف جو کہ ایک مقدس درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، ہمارا سلام ہو ان پر. اور وہاں سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ پہلے تو شیعہ سنی والی بات کے اس میں اختلاف کیوں ہے. دوسری بات یہ کہ جو اکثریت ہے اہل سنت کی، وہ تعزیہ دار بھی ہیں، محب اہل بیت بھی ہیں، 12 اماموں کے بھی قائل ہیں. ان کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ شیعہ ہو گئے ہو. یہ نیا فرقہ جو پیدا ہوا ہے 100-150 سال پہلے، ایک نیا مذہب پیدا ہوا ہے، یہ لوگ تانا دیتے ہیں. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے تعزیہ داری امام حسین کے غم کو منانا ہے. کیا یہ نہیں مسلمان سوچتے ہیں کہ جس رسول نے دین دیا ہے،
اور جس دین کو رسول کے نواسے نے اپنی جان قربان کر کے بچایا ہے. کبھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ امام حسین نے قربانی دی ہے تو شہادت کا درجہ ملا. شہادت کا درجہ ملا تو خوشی کی بات ہے، اتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہو گئے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ امام حسین چھوٹے مرتبے پہ کب تھے؟ بے شک جو رسول سب سے بڑا ہے اللہ کے بعد، اس کے کاندھے پہ بیٹھنے والا چھوٹا ہو سکتا ہے؟ اچھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور حسین پشت پہ بیٹھے ہیں اور خدا کہتا ہے اٹھنا نہیں جب تک حسین اتر نہ جائے. ایک نہیں 72 بار سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تکرار ہو رہی ہے. وہ حسین چھوٹا کب تھا؟ جو پروردگار عالم کی طرف سے نورانی شخصیت پیدا، وہ چھوٹا کب تھا؟ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جنت کا جو مالک ہے وہ چھوٹا کب ہے؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کو بتائیں امام حسین کی اہمیت کیا ہے. آپ دیکھیے کعبے کے پاس جائیں گے نا آپ، جب کعبے کے اوپر آپ دیکھیں گے پردہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے. قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، سنہرے تاروں سے لکھی ہیں. بہت خوبصورت لگتا ہے وہ، بڑا اچھا لگتا ہے. اور جب کعبے پہ لکھی ہوئی آیتیں دیکھتے تو کہتے ہیں ہاں اس آیت کی کوئی اہمیت ہوگی. یہ قابل احترام اور بڑی قرآن مجید کی ایک پکی اور بہت اہم آیت ہے کہ جو کعبے کو سجانے کے لیے لکھی گئی. کعبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے. حالانکہ وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت ہے، ہاں ان کا گھر ہے، لیکن اللہ کا گھر جو ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں. بیت اللہ پر کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو سجانے کے لیے مسلمانوں نے لکھا ہوا ہے، تو بڑی اہمیت ہے. آپ مجھے بتائیں کعبے کے اوپر بھی ایک کعبہ ہے جس کو بیت معمور کہتے ہیں. اس کے اوپر جو سب سے بلندی پہ ہے اس کو عرش کرسی کہتے ہیں. آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اس میں لفظ کرسی کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں عرش کرسی. اب نہیں پوچھیں گے پروردگار عالم نے کعبے کو تو ہم نے اس سے سجا دیا، اللہ نے کیسے سجایا ہے؟ وہ عرش کرسی کیسے سجایا اللہ نے؟ ہم نے تو گئے نہیں کبھی. جو بتائیں حضور خطی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے، معراج سے جب واپس آئے تو آپ نے بتایا کہ ہم نے دیکھا اللہ نے عرش کرسی کو سجایا ہے، اس کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. یعنی نام حسین سے اللہ نے حسین لکھ کر عرش کرسی کو اللہ نے سجایا. وہ چھوٹا کب ہے؟ تو اس کا مرتبہ چلیے ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، فلیکسیبل آدمی ہیں کہ شہادت سے مرتبہ بڑھ گیا تو اس کی خوشی منائے، ٹھیک منائے، مگر پورا گھر لٹ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے قربان ہو گئے ہیں، تو اس مظلومی کو بھول جائیں گے خوشی کے چکر میں. گھر کی عورتوں کی بے پردگی کی گئی. پہلے اگر کسی گھر میں کوئی ڈاکو گھس جائے، چور گھس جائے، اور اس نے جو ہے سامان اٹھانا چاہا اور بچوں نے اس کے مزاحم ہوئے اور نہیں اٹھانے دیا اور اس کا جوان بیٹا مر گیا اور سامان بچ گیا، تو صبح کو باپ اپنے سامان کی خوشی منائے گا، بیٹے کی غم منائے گا؟ پہلے اپنے بیٹے کی غم منائے گا، چونکہ اس نے بڑا ایک قربانی دی ہے. امام حسین نے قربانی دی. کیا امام حسین کو مسلمان اس لائق نہیں سمجھتے کہ ان کا تعزیہ داری کریں، ان کا غم منائیں، ان کے لیے جو ہے روئیں، ان کے لیے آنسو بہائیں؟ نہیں، پوری دنیا بھی مل کر اگر آنسو بہائے تو حسین کے ایک قطرے خون کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا. بے شک اس مظلومی میں حسین کا خون بہا ہے. یہ دنیا کو پتہ ہے کہ سجدے کے عالم میں ہے، اور اگر چھری چلائی جائے، تیز چھری چلائی جائے، حکم ہے کہ اگر جانور کو بھی کاٹا جائے تو تیز چھری سے، تاکہ اس کو زیادہ درد نہ ہو. کند خنجر سے گلا کٹنا تکلیف بہت ہوتی ہے. اتنی بڑی قربانی کو اگر کوئی منا رہا ہے تو شیعہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو شیعہ ہو گیا تو کیا برا ہو گیا؟ حسین سے محبت کرنا اگر شیعت ہے تو جبرائیل حسین سے محبت کرتے ہیں، رسول حسین سے محبت کرتے ہیں، خدا حسین سے محبت کرتا ہے، اہل بیت حسین سے محبت کرتے ہیں، اور نبی کی زندگی میں اہل بیت کے ساتھ ساتھ اصحاب نبی بھی حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ سب شیعہ تھے، یہ سارے کے سارے شیعہ تھے. بھی شیعہ ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ کیا ہے؟ حسین سے محبت کرنا مسلمانوں کا فریضہ ہے. نبی کی آل سے محبت کرنا اسلام کا تقاضا ہے، اور آخرت میں قیامت میں اگر جنت چاہیے تو ان سے محبت کرنا پڑے گی، ان کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا، ورنہ جنت کے خواب بیکار ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میں کراٹا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام حمزہ. میں ایک خبر پوچھنا اور حکمت کرنا ہے. میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور غوث پاک کے بارے میں مظاہرہ کرنے یا کو ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کی زیارتیں کرتے ہیں. یہ تھوڑے ادنا ہے کرنا غلط کر کے بولتے ہیں. یہ گاڑی منڈانے کو، یہ گاڑی چھوڑنے کو، مچھا منڈانے کو چھوڑنے، یہ لوگ ایسا بولتے ہیں. کیا صحیح کیا غلط ہے حضرت؟ اس کا جواب دو. کچھ لوگ حقیقی اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے کے لیے پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں،
ان کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل اولیاء اللہ قابل احترام ہیں جو ولی ہیں، بالخصوص جن کا تذکرہ کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دروازے پہ لکھا ہے شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دی پناست حسین، حسین شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے، سردار ددا دست در دست یزید، سر دے دیا اپنا ہاتھ بیعت کے لیے یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ حق یہ ہے کہ حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن آف لا الہ الا اللہ، وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اس قدر محبت امام حسین سے کرتے تھے۔ اور آل رسول ہیں، جو بھی اولیاء اللہ ہیں آل رسول ہیں، حتیٰ کہ ہم تو قبرستان سے گزرتے ہیں وہاں بھی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا علی القبور السرور۔ میرے مولا کا قول ہے، مولا نے فرمایا، مولا علی کا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، جب وہ گزر رہے تو فرمایا قبرستان میں السلام علیکم یا علی القبور السرور انتم لنا فرتن سابق ان الدیور فقصون، پورا سلسلہ ہے کہ آپ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی آپ کے پیچھے آنے سلام کرتے تھے۔ جو عام قبرستان میں جا کے سلام کیا جا سکتا ہے تو اولیاء اللہ کا درجہ سلام کیا جا سکتا ہے، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، شرعی بات نہیں ہے۔ جی یہ فرما رہے ہیں ہمارے بھائی، ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ داڑھی بڑھاؤ زیادہ سے زیادہ اور مونچھیں منڈاؤ۔ مونچھوں پر داڑھیوں پر ہے لیکن قرآن کی آیت پہ نہیں ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جس مسئلہ یہ ہے کہ نا دیکھیے، مسلمان یا کیریکٹر یا کردار نہ تو کپڑوں سے نہ تو داڑھی سے، اس سے انسان کا کیریکٹر کردار نہیں۔ داڑھی مڈانا حرام ہے، ہاں داڑھی مڈانا حرام ہے، لیکن بہت لمبی بھی، جیسے مرحوم جو ہے قلب صادق صاحب قبلہ اللہ مقام وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں داڑھی کا مخالف نہیں، میں داڑھے کا مخالف۔ داڑھا نہیں ہونا چاہیے، داڑھی رکھنا چاہیے، داڑھی رکھے، مسئلہ نہیں، داڑھی مسلمان کی پہچان ہے۔ کپڑے اور اس پہ زور نہ دے، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان پہ زور دے۔ نہیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ اس پہ زور نہ دے کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ مٹا دے، بنانا تو حرام ہے، ہاں حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہاں مونچھوں کو تراشنا مستحب ہے کہ ان کی لویں جو ہے منہ کے اندر نہ جائیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر مونچھوں سے ٹکرا کے پانی پیٹ میں جاتا ہے تو انسان پتھر دل بن جاتا ہے، اس لیے جراثیم وغیرہ سے بھی اس کا وہ ہے، تو اس کا مستحب ہے کہ چھوٹی اونچے رکھے، زیادہ بڑی نہ ہو، لیکن داڑھی مڈانا حرام ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بنگلور کرناٹکا۔ میرا سوال ہے کہ ہم جب آزاداری کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں لوگ، تم لوگ آپ لوگوں نے مارا ہے امام حسین کو شہید کیا ہے تو کیوں آزاداری کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں عصر و مغرب تک کوئی دودھ پلاؤ مت، پانی مت پیو، کیونکہ امام حسین کو ہمارے پانی نہیں ملا بولتے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو تمہیں نے مارا ہے اور تمہیں نے آزاداری کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں کچھ کہیں۔ یہ ایک زمانے سے سوال اور یہ اعتراض ابھی جو 2 ایپیسوڈ پہلے ہمارا سلسلہ تھا اس میں سوال آیا تھا، تو اس میں بھی یہ سوال تھا کہ آپ ہی لوگوں نے مارا ہے، آپ ہی لوگ جو ہے ماتم کر رہے ہیں، غم منا رہے ہیں۔ تو مجھے تو اب ہنسی آتی، مجھے اس پہ غصہ بھی نہیں آتا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم ہی لوگ مارا، ہم ہی لوگ غم منا رہے ہیں، تو ہم ہی لعنت بھی بھیجتے ہیں، ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ بھی لعنت بھیجیں ہمارے ساتھ۔ اب یہ اس کا میں تفصیلی جواب تو کیا کتابیں بھری پڑی ہیں، بہت ساری کتابیں، کس نے مارا، کون کس مذہب پہ تھا۔ ابن عساکر نے بہت ساری روایتیں لکھی ہیں، کس کا کیا مذہب تھا، سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اور شیعوں نے مارا یا شیعوں نے، لفظ شیعہ اس وقت عام تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شیعان علی تھے، یہ ہم پرفیکٹ ایک بات بتانا ضروری ہے کہ جو شیعان علی تھے وقت کربلا 4000 شیعان علی جو مولا امام حسین سے محبت کرتے تھے اور امام حسین کے منتظر تھے، وہ قید خانے میں تھے جناب مختار کے ساتھ، جو ان کو کربلا آنے کا موقع نہیں ملا۔ اور پھر ان میں سے جو کچھ کوفے سے گئے تھے، آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بنی امیہ نے اپنے تمام جو ہے جرائم جو ہے وہ اس طرح سے کہہ کے ختم کر دیے کہ کوفے والوں نے وہی کر دیا، کوفے والوں نے کر دیا، کیا کوفے والوں نے، لیکن تاریخ شہداء میں جو لسٹ ہے کربلا کے تاریخ شہداء کی، اس میں اکثر کوفے والے ہیں۔ جناب حبیب مظاہر کہاں کے تھے، جناب مسلم ابن سجا کہاں کے تھے، جناب جو ہے زہرقین کہاں کے تھے، کوفے سے تھے۔ بہت سارے لوگ کوفے سے تھے۔ مدینے سے کتنے آئے؟ مدینے میں تو بہت سارے تھے، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، بتا تو رہے، مدینے سے کتنے آئے؟
مدینے میں تو جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اصحاب پیغمبر میں سے، ان کی اولاد تھی، مارنے والے سب اصحاب نبی تھے. یزید مکے کا تھا، شمر مکے کا تھا، یہ سب جو ہے عمر سعد کا بیٹا تھا، جو انس ابن مالک جو ہے ان کا بیٹا تھا سنان ابن انس. جو یہ سب کیا تھے؟ یہ سب لوگ قاتلین جو امام حسین تھے یہ سب اصحاب کے بیٹے تھے. کوفے میں جو لوگ تھے جن کو جو واقعی شیعان علی تھے ان کو تو 4000 کو قید کیا ہوا تھا جناب مختار کے ساتھ جو قید خانے میں تھے. باقی جناب حبیب بن مظاہر وغیرہ جو تھے وہ پہنچ گئے تھے. اور ہمیں نے مارا ہمیں نے قتل کیا ایسا نہیں ہے. شیعان بہت سارے شیعہ ہوتے تھے اور وہ ایک شیعہ کا لفظ ہوتا، شیعہ کے معنی ہوتے گروہ کے. شیعان علی، شیعت معاویہ، شیعت فلاں، شیعت فلاں، شیعت عثمان، سب کے شیعہ ہوتے تھے. اب کون سے شیعہ نے مارا ہے؟ ہم شیعہ روتے ہیں اور ہم قاتلین حسین پہ لعنت بھی کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے، آپ لعنت بھیجیے. اگر ہم ہوں گے تو ہمارے پر چلی جائے گی، جو ہوگا اس پہ چلی جائے گی. جی بسم اللہ. بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام فہیم ہے. میرا یہ سوال ہے کہ میرا شوہر سے چلا گیا ہے، واپس آنے کے لیے کون سی آیت پڑھنا چاہیے بتائیے. ان کا سوال واضح نہیں کہ غائب ہو گئے یا چلے گئے ہیں. ان کے شوہر تو کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ واپس آ جائیں. نہیں، شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے شوہر چلے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے غصے میں یا کسی میں. شوہر ہو یا زوجہ ہو اس طرح سے نہیں جانا چاہیے. آپس میں جو ہے دونوں ایک درد ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چلا جائے اسے بلا وجہ تو اس کو نہیں جانا چاہیے اور اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے لیے خاص طور سے آیت کریمہ پڑھیں، انشاءاللہ ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میرا پرابلم پلیز سنیے. میرا سوال ہے کہ ہم لوگ ایک رشتہ دار کے شادی کے گھر گئے، وہاں ایک عورت کا سونے کا چیز گئی، انہوں ادھر گئے، ہم گھر آئے. بعد وہ سونے کا چیز ہم گاڑے کو ہمارے اوپر ڈالے. بعد میں میرے ہاتھوں سے اللہ کی قرآن لے کر ایمان کرائے. بعد میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں اور چور کو باہر ڈالو، بٹ وہ چور اب تک نہیں باہر پڑی. میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ پلیز سولوشن بول دیجیے، پلیز سولوشن بول دیجیے. میں چینل روز صبح شام دیکھتی رہتی ہوں، نوحے بھی رکھتی ہوں، آیتہ بھی رکھتی ہوں. پلیز میرے پرابلم کو سولوشن بول دیجیے. یہ جب تک کہ کسی کا جرم ثابت نہیں ہو اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. ان پر چوری کا الزام ہے، ان سے قرآن اٹھوایا گیا، انہوں نے قرآن اٹھا لیا اور بہت ہی یہ پریشان ہے کہ قرآن اٹھانے کے بعد میں بھی یہ چاہتی ہیں کہ اصل چور پکڑا جائے تاکہ کسی کے دل میں شک نہیں رہ جائے ان کے اوپر جو الزام ہے. جی مسئلہ یہی، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس نظریے کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، آپ کتنی بھی قسم کھائیں، کوئی بھی واسطہ دیں، ان کے دل پتھر ہوتے ہیں. ان لوگ ایک طے کر لیتے ہیں کہ اس آدمی کو ذلیل کرنا تو اس کو ذلیل ہی کر دیتے ہیں، وہ چاہیں کچھ بھی. اور جب آدمی قرآن کی قسم کھا رہا ہے، قرآن اٹھا رہا ہے، تو بات آپ قرآن پہ چھوڑ دیں نا. قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس کے اوپر جو ہے آپ کوئی الزام نہ لگائیں. اور ملزم ہوتا ہے جب تک جرم ثابت نہ ہو، مجرم نہیں ہوتا. مجرم آپ جب اسے قرآن اٹھا لیا تو الزام بھی ختم ہو گیا. اب وہ ان کو جو گلٹی فیل ہو رہی ہے کہ مجھ پہ الزام لگا، تو اب میں چاہتی ہوں کہ میں نے تو قرآن اٹھا لیا کہ اب جو اوریجنل چور ہے وہ سامنے آ جائے. اس کے لیے وہ دعا چاہتی، بہرحال خدا سے دعا کریں، اس کے حوالے کر دیں. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. ہر چیز اللہ کے بارگاہ میں ڈال دیں اپنا، خدا بند کریم خود ہی اس کا انصاف کر دے گا. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. میں آپ سے گزارش ہے کہ میں سوال پوچھ رہی ہوں، نہانے کے ٹائم پہ جو وضو کیا جاتا ہے اس وضو میں نماز ہم پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اور کوئی بھی چوٹ لگ جائے، خون نکلا ہے، انگلی میں چوٹ لگ گئی، پیر میں چوٹ لگ گئی، خون نکلا ہے تو اس وضو ٹوٹ جائے گا. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر بچے نے لیٹرین وغیرہ کر دیا ہے، لیٹرین اور اس کو ہم نے وضو کو ہمارا ہے اس میں ہم نے اس کا لیٹرین دھلا دیا تو وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا. آپ ہی بتائیے، آپ سے گزارش ہے، آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. اللہ حافظ. نہانے سے پہلے جو عام نہانا جو ہوتا ہے اس سے پہلے اگر وضو کر لیا اور وضو باقی ہے تو کیا اس سے ہماری عبادتیں ہو جائیں گی، نماز؟ جی بالکل بالکل. وضو کرنے کے بعد آپ نہا لیں تو آپ کا وضو صحیح ہے. چونکہ وضو کے لیے شرط ہے کہ آپ مسح کے وقت جو ہے دونوں سر کا مسح کریں تو سر سوکھا ہونا چاہیے، پیر کا ظاہری جو اوپر کا حصہ سوکھا ہونا چاہیے. تو نہانے سے پہلے آپ وضو کر لیا، چونکہ آپ کے لیے کوئی ایسا یوں عام نہانے کے لیے صبح میں اٹھا تو صاف صفائی کے لیے
تو آپ کا وضو صحیح ہے، جی اس وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کے پیر، شاید ان کا دوسرا سوال ہے کہ خون نکل رہا ہے، اگر کہیں چوٹ لگ گئی خون نکل آیا تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی بچے نے اگر لیٹرین کر دیا اور آپ نے دھلا دیا اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. خود اگر کریں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا. وضو کو توڑنے والی یہ چیزیں نہیں ہیں، چند چیزیں ہیں: گیس کا پاس ہو جانا، پیشاب پاخانہ، نیند کا غالب ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، کہ انسان کے دماغ پر اثر ہو جانا. یہ 5-6 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے. اگر ان میں سے کچھ نہیں، مثلا آدمی سو رہا ہے، آنکھیں سو رہی ہیں، کان جاگ رہے ہیں، تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. کان اور آنکھ دونوں سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، چونکہ سوتے میں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے گیس پاس ہو گئی ہے. خون نکل جانے سے، اگر ٹھوکر لگ جائے، بچے کو دھلا دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، کچھ سوالات ہیں آپ کی خدمت میں. بعض مسلمان بھائیوں نے یا مسلم بھائیوں سے سوال کیا ہے کہ ماہ محرم الحرام میں نوحہ خان کچھ اس طرح صدا لگاتے ہیں اور کچھ نوحہ اس طرح بھی پڑھتے ہیں. برادران نے مجھ حقیر سے پوچھا ہے، اس لیے میں ہمیشہ کی طرح اپنے بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین کی خدمت میں اور جاوید بھائی کی خدمت میں سوال عرض کیا ہے. امید ہے جواب عنایت فرمائیے گا. سوال ہے کہ نوحہ خان پڑھتے ہیں کہ اکبر تمہیں معلوم ہے کہ کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. یہاں تاریخ کربلا میں کیا یہ جملہ ہے مرنے کی رضا، یا بابا جان اذن جہاد دو جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا. دوسری، ہمارے نوجوان صدا لگاتے ہیں کہ کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. یہاں بھی سوال کیا ہے کہ یہ قرآن نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، تو پھر کیا یہ صدا لگانا مرنا ستم عباس کا علیہ السلام کا کیا یہ صحیح ہے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ، خدا حافظ. دیکھیے انہوں نے سوال جو فرمایا ہے جی وہ ایک نوحہ ایک شاعر نے لکھا ہے. جی پہلی بات انہوں نے فرمائی ہے کہ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. تو یہ جہاد کی جگہ پہ جو مرنے کی رضا کیا یہ جملہ تاریخ کربلا میں ہے؟ یہ جو ہوتا کہ ہمیں جب بہکانے لوگ آتے ہیں نا، کنفیوز ہو، یہ جو ہے یہ یہودی تھیوری ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے تو ان کو کنفیوز کر دو، جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. جی اسرائیلیات. ہاں اسرائیلیات، جو ان کا یہ ہے کہ ان کو کنفیوز کرو. جی تو یہ جو کنفیوژن ڈالتے ہیں نا بعض لوگ کے، فلاں کام زری مت چومو مثلا. جی میں منع نہیں کرتا، میں منع نہیں کرتا آپ زری چومنے کی، پھر آپ کیوں کریں بھائی؟ لیکن یہ بتاؤ کہ فائدہ کیا زری چومنے کا؟ میاں جب آپ منع نہیں کرتے تو پھر لیکن کیا ہے؟ جی یہ آپ جو ہے ایک انسان کے عقیدے میں کنفیوژن، اس کو کہتے ہیں وائرس. جی جو کمپیوٹر میں ڈالا جاتا ہے نا، جی تو اس کو اسکین کرنے کے لیے سی ڈی لگائی جاتی ہے. جی اس کو اسکین کرنے کی لعنت کی تصویر پڑھے جی اور اہل بیت کا ذکر کرے. جی تو یہ کنفیوژن ڈالا گیا کہ جہاد کیا کربلا میں ہے؟ یہ چیز کیا کربلا میں؟ میاں جو کربلا میں نہیں ہے وہی ہمیں کرنا ہے. جی جو کربلا میں ہوا تھا اگر وہ ہم کرنے جائیں گے تو کہاں بچیں گے؟ جی وہاں 72 ساتھی قریب قربان ہوئے تھے. جائیے گردن رکھیے اپنی، جی گردن رکھیے. وہاں ماتم نہیں ہوا تو ماتم کرتے. اور یہ جو شاعر نے لکھا ہے یہ ایک اس کے جذبات ہیں جو اس نے بیان کیے. جہاد کی رضا مانگنے کا مطلب جہاد دفاعی جہاد تھا. جہاد کی رضا صبح سے لے کر شام تک جو جہاد کے لیے جا رہا ہے وہ تو مرنا ہی جا رہا ہے نا. اور کیا؟ تو جو جا رہا ہے اس کو مطلب ہے کہ ہمیں مرنا ہی ہے، 100% یہ طے ہے. امام حسین رات میں وہ جو ہے امام حسین کی زبان سے وہ لسٹ سنائی جا چکی جس میں علی اکبر کا نام ہے، کہ شہداء میں علی اکبر کا نام ہے. تو جب ایک آدمی ایک شخصیت کا نام ہے امامت کی زبان پہ آ چکا ہے اور جب وہ جائے گا رضا مانگ کے تو مرنے کی ہی رضا ہوگی. بے شک. نام جہاد رکھیں جو رکھیں تو مرنے کی. تو یہ شاعر نے ایک جذبہ ہے، ایک درد ہے جس کو بیان کیا ہے جو باپ کے دل میں اٹھتا ہے. ایسا ہوتا ہے چونکہ ہم نے جتنے بھی یہ جب بھی کبھی کوئی کام کیا ہے تو ہم نے اپنے جذبات کو سامنے رکھا ہے. امام حسین نے ایک دعا کی ایک خواہش کی تھی کہ مجھے سندھ جانے دو، ہند جانے دو. تو کسی نے پوچھا وہاں تو مسلمان نہیں، کہ انسان ہے وہاں، مسلمان نہیں تو کیا؟ یہ ان مسلمانوں سے وہ انسان اچھے ہیں جو ہمیں قتل کرنے پہ. تو اب ان کی یہ خواہش ہے ہم یہاں آئے تو ہم ہمیشہ ہر سال ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے کچھ ایسے جذبات اپنے پیش کرتے ہیں کہ اگر یہاں آتے تو ہم یہ کرتے. تو اگر یہ ایسا شاعر نے کہا ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ اور جناب عباس کے سلسلے میں جب انہوں نے فرمایا کہ
حرم جو ہے وہ گریا کرتے ہیں، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، اس کے میننگ کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی شخصیت کی شہادت تو واقعی اپنی جگہ پہ درجہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو صورت شہادت ہے، جو کیفیت شہادت ہے، اور جو اس کا احساس ہے، جناب عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، ان کو کہتے ہیں حرم کی ڈھارس، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ ایک ڈھارس تھی، اور اتنی دیر تک جو جنگ چلی ہے 72 کے ساتھ، اور سامنے لاکھوں اور ہزاروں میں تھے، تو اس کی وجہ حیبت عباس علمبردار علیہ السلام۔ جی بے شک۔ تو جب اتنا ایسی شخصیت کی شہادت ہو کہ جو خود دلوں کی ڈھارس ہو، اس کے مرنے پہ حرم ماتم نہیں کریں گے، پردے کا محافظ، ہاں محافظ جو ہے چادر ہے، تو اس کا حرم کو اتنا درد نہیں ہوگا، ہو گیا مرنا ستم عباس کے، یعنی مطلب کہ جناب عباس کا مرنا ہمارے لیے ستم ہو گیا کہ ان کا وہ چلے گئے، تو اب ہمارے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی کہ جو ہم نے سنا ہے اپنے بابا سے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی، میں فاطمہ دہلی سے بول رہی ہوں، اور میں اکثر یہ نمبر میں نے آپ کا ساجد سے لیا ہے۔ میرا بھائی محمد بھی دہلی سے بہت سوال مسائل زندگی میں پوچھتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سے بہترین جواب دیتے ہیں، اور آپ ہم لوگ کے سوال بھی لیتے ہیں اور اتنا اچھے جواب دیتے ہیں، اور میں نے اسی لیے خاص طور سے آپ کا نمبر لیا کہ میں پرسنلی آپ کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ہر نماز شب میں آپ کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ آپ جیسے بہت ہی کم لوگ اس وقت دنیا میں رہ گئے ہیں جو اتنا مولا سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں اس سے پورا ہم لوگوں کو احساس ہے کہ آپ مولا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور بہترین پروگرام کنڈکٹ کرواتے ہیں۔ آج کل آپ جیسے لوگوں کی بہت کمی ہو گئی ہے، اور کیونکہ ہم لوگ ویسے علی گڑھ میں رہتے ہیں، بیچ میں ہم لوگ دہلی میں تھے، اس لیے ہم نے دہلی سے کہا، لیکن ہمارے پاپا یہیں یونیورسٹی میں پروفیسر تھے میتھمیٹکس کے، اور بچپن سے قلب صادق انکل کے کلوزسٹ فرینڈ رہے ہیں میرے پاپا، اور میں قلب صادق صاحب کے کالج میں مدینۃ العلوم میں MU کالج میں انگریزی کی ٹیچر تھی، کلاس 12 کو پڑھاتی تھی۔ بس جاوید بھائی اس وقت بہت برا دور چل رہا ہے، اور آپ لوگ جس طرح سے پروگرام کنڈکٹ کروا رہے ہیں وہ بہت ہی مشکل ہے۔ کمال الدین انکل اور ذکی حسن صاحب اور آپ اور جاوید بھائی، آپ لوگ کو ہم ہر نماز میں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ آپ لوگ کی عمر دراز ہو، اور آپ لوگ نے جس قسم سے پروگرام کو آرگنائز کرایا ہے، میرے مولا آپ لوگ کو بہت ترقی دے، خوش رہیں آپ لوگ۔ اور بس اسی لیے میں نے خاص طور سے فون کیا تھا کہ ویسے تو ہم چینل پہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ایک پرسنلی ہم لوگ آپ کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی پلیز ہم لوگ کے لیے ضرور دعا کریں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو، اور آپ سب ہم سب ان کے ناصروں میں شامل ہوں۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے تعریف کی اس کے میں لائق نہیں ہوں، اور یہ کوئی تصنع نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اپنے نفس سے میں واقف ہوں، اور کوشش ہے کہ جتنی بھی اب تک صحیح اور محنت تھوڑی بہت تبلیغ محمد و آل محمد علیہ والسلام کے احکام کی اور ان کے فرمان کی، ان کے فضائل کی ہم یہاں سے کرتے ہیں۔ اس میں مجھ سے زیادہ میرا تو کام صرف سوال یہاں ریپیٹ کر دینا ہے۔ جو علماء کرام یہاں تشریف لاتے ہیں، اپنے گناہ و مصروفیت کے باوجود یہاں تشریف لاتے ہیں اور شریعت کی روشنی میں جوابات دیتے ہیں، جس سے میرے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور آپ سب کے علم میں اضافہ یقیناً ہوا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ بس اس وقت چونکہ آپ نے ایسی بات کہہ دی ہے، میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں اس وقت۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آگے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، آپ دیکھتے ہیں اور آپ جو ہے سراہتے ہیں، وہی سب سے بڑی بات ہے۔ آپ دیکھے رہیں، اور خدا ہمیشہ آل محمد علیہ والسلام کے فضائل اور ان کے پیغامات کو آگے بڑھانے کے لیے ہر دور میں پرآشوب سے پرآشوب ترین دور میں کسی نہ کسی کو منتخب کرتا رہا ہے، اور یہ وہ قافلہ ہے جو کبھی نہ رکا ہے نہ رکے گا، انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ آپ مراجع کرام اور علماء حق کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، اور وہ اسی طرح سے بے باکی سے
پیغام محمد اور آل محمد، پیغام انسانیت دنیا تک پہنچاتے رہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ۔ آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔